A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. पिछले दो क्लासेस में हम शॉर्ट स्टोरी चैप्टर नंबर 4 टॉपिक आउट ऑफ बिजनेस हम इस स्टोरी को पढ़ रहे हैं पिछले दो क्लासेस से। आज हमारा इस स्टोरी का ये थर्ड लेक्चर है। तो पिछले दो क्लासेस में हम जान चुके हैं कि ये एक ऐसे शख्स के मुतल्लिक़ स्टोरी है जो एक ग्रामाफोन कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी बंद हो जाने की वजह से वो बेकार हो जाता है, यानी उसकी जो नौकरी या रोज़गार का जो ज़रिया था वो बंद हो जाता है। तो फिर वो रोज़गार तलाश करने की दौड़ में वो होप एंड डिसअपीयर यानी उम्मीद और नाउम्मीदी का वो शिकार हो जाता है। तो आज हम आगे इस चैप्टर को यानी इस स्टोरी को पेज नंबर 134 और 136 पर हम आज इसकी रीडिंग करते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन इसके अलावा हम आज समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यानी अब आप पैरा नंबर 4 अपनी किताब का यानी पेज नंबर 130 पर जो पैरा नंबर 4 है, अपनी किताब को आप खोलिए पेज नंबर 134 पर, पैरा नंबर 4 पर। तो वहाँ से हम आज इसकी यानी आगे इस स्टोरी की रीडिंग शुरू करते हैं। तो पैरा नंबर 4 पर आइए आप। After sending away the solutions by registered post, he built elaborate castles in the air. Even if it was only a share, he would get a substantial amount of money. He would send away his tenants, take his wife and children back to the bungalow in the extension, and leave all the money in his wife's hands for her to manage for a couple of years or so. He himself would take 100 and go away to Madras and seek his fortune there. By the time the money in his wife's hands was spent, he would have found some profitable work in Madras. तो रामाराव आगे अब यानी अपने ख्याली पुलाव अब वो पकाता है। अपने जवाबों को रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए भेजने के बाद वो लंबे चौड़े महल बनवाना चाहता है। हवाई यानी वो किले वो तामीर करना चाहता है। अगरचे वो इनाम का कुछ हिस्सा ही हो तो भी उससे अच्छी खासी रकम मिल जाती थी। यानी वो सोचता है कि अगर इनाम उसको पूरा इनाम नहीं मिले तो थोड़ी खासी रकम उसको मिल सकती है। तो वो यानी वो पैसा मिलने के बाद यानी उस जो पजल्स जो वो सालों यानी करके वो ज़रिए डाक यानी रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए उनकी जवाबात जो वो सबमिट करता था, तो उसी की यानी अभी तो पजल्स का कोई आंसर यानी उसको ये श्योर भी नहीं था कि उनका मेरी आंसर क्या सही है या गलत है। तो वो ख्याली पुलाव पकाकर यही सोचता रहा कि शायद उसको वो पैसे मिल जाएंगे। वो जो प्राइस इस पर उन पजल्स पर 8000 का
جو اس جنرل نے رکھا تھا تو وہ اپنے کرایہ داروں کو وہاں سے بھیج دے گا، اپنی بیوی اور بچوں کو واپس اپنے ایکسٹینشن والے بنگلے میں لے جائے گا اور سب پیسے اپنی بیوی کے ہاتھوں میں دے دے گا، جس سے وہ کچھ سالوں تک گزر کر سکے گی۔ وہ خود صرف 100 روپے لے کر مدراس چلا جائے گا اور وہاں اپنی قسمت آرائی کا آزمائے گا، جب تک اس کی بیوی کے ہاتھوں دیا پیسہ ختم ہوگا تب تک وہ مدراس میں کوئی فائدے مند کام ڈھونڈ چکا ہوگا۔ On the fateful day of the results, Ramarao opened the captain, and the correct solution stared him in the face. His bundlers were numerous. There was no chances of getting back even a few annas now. He moped about till the evening. The more he brooded over this, the more intolerable life seemed. یعنی اب قسمت کے فیصلے کا دن، یعنی جو اس کے پزلز جو انہوں نے سالوں کر کے بھیجے تھے، ان کے جوابوں کے دن راما راؤ نے جب اس کے جوابوں کے جب اس رسالے میں ان کے وہ رزلٹس اب اس رسالے میں شائع ہونے والے تھے دی کیپٹن میں، تو اس نے جب اس رسالے کو کھولا اور وہاں صحیح حل اس سے گور گور کر دیکھ رہی تھی، اس کی کہیں ایک بڑی بڑی غلطیاں رہی تھی، اس کے پزلز جو اس نے سالو کیے تھے ان میں بہت بڑی بڑی غلطیاں رہی تھی، اب کچھ آنے بھی وصول ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شام تک وہ مارا گھومتا رہا، اس بارے میں وہ جتنا زیادہ سوچتا زندگی اس سے اتنی ہی زیادہ ناقابل برداشت محسوس ہوتی۔ All the losses, disappointment and frustration of the life came down on him with renewed force. In the evening, instead of turning homeward, he moved along the railway station road. He slipped in at the level crossing and walked down the line a couple of miles. It was dark. Far away the lights of the town twinkled, and the red and the green lights of a signal post loomed over the surroundings. A couple of furlongs behind him, he had come to the conclusion that life was not worth living if one had the misfortune to be born in the world. The rest remedy, be born in the world, the best remedy was to end matters on a railway line or with a rope dope hope. His mind asked involuntarily, he pulled it back. None of that, he said to it, and set it rigidly to contemplate the business of dying. Wife, children, nothing seemed to matter. The only important thing now was total extinction. He lay across the lines. The iron was still warm. The day had been hot. Ramarao felt very happy as he reflected that in less than 10 minutes the train from Trichinopoli would be arriving. تو راما راؤ اب زندگی میں ہوئے سبھی نقصان، نا امیدیاں اور محرومیاں ایک نئی طاقت لیے ہوئی اس پر آ پڑی، اس کو اب مصیبتوں پر مصیبت، نقصانات اور نا امیدیاں، محرومیاں، وہ سب چیزیں اس پر آن پڑی ہے۔ شام ہوئی گھر کی طرف مڑنے کے بجائے وہ ریلوے اسٹیشن روڈ کے ساتھ چل دیا۔
फाटक पर आकर वो चुपके से अंदर की तरफ हो लिया, यानी चला गया अंदर, और पटरी के साथ साथ तकरीबन 2 मील तक चलता गया। अंधेरा हो चुका था, बहुत दूर शहर की रोशनियां झिलमिला रही थी और सिग्नल वाले खंभों के ऊपर लाल और हरी रोशनी इसके पीछे की तरफ 1-2 फरलांग की दूरी पर थी, और इर्द गिर्द की चीज़ों के ऊपर से धुंधली सी नज़र आ रही थी। वो इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं है। अगर किसी को इस दुनिया में पैदा होने की बदकिस्मती हासिल हो जाए तो सबसे बढ़िया इलाज ये था कि कैसे रेलवे लाइन पर बात ख़त्म कर दी जाए, या किसी रस्सी के साथ, या डूप होप। इसके दिमाग ने वैसे ही पूछ लिया। तो उसने इस ख्याल से अपने दिमाग को वापस खींचा। ऐसा कुछ नहीं, उसने अपने मन में कहा, और सख्ती से इससे मरने के ख्यालों की तरफ लगा दिया। बीवी और बच्चे, अब किसी चीज़ की कोई अहमियत नहीं रही थी। अब एक ही अहमियत वाली चीज़ यह रही थी कि पूरी तरह से खात्मा कर दिया जाए, यानी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया जाए। वो पटरी के आर पार लेट गया। लोहा अभी भी गर्म था। ये दिन बहुत गर्मी वाला रहा था। रामा राव को बहुत खुशी महसूस हुई जब उसने ये सोचा कि 10 मिनट से भी कम वक्त में तिरुचिरापल्ली से आने वाली गाड़ी, यानी रेलगाड़ी आ रही होगी। तो रामा राव अपनी इन नाकामियों, यानी उम्मीदों और नाउम्मीदियों, और जो उन्होंने अपना वो रोज़गार खोने के बाद जो यानी जो उसको नुकसानात, यानी वो नामहरूमियों या नुकसानात जो उन्होंने उठाए हैं, यानी उन पजल्स में या काम ढूंढने के लिए, यानी उसको कहीं पर भी काम नहीं मिला। फिर ये पजल्स का खेल खेला, उसमें भी उसको नाकामी हुई। तो आखिरकार अब उसने तंग आकर अपनी ज़िंदगी से यही सोचा कि यही फैसला बना लिया अपने मन में कि अब बीवी बच्चे, यानी किसी का भी उसको कोई परवाह नहीं थी। तो उन्होंने बस यही फैसला अब ले लिया अपने दिल में कि अब रेलवे ट्रैक पर वो लेट जाता है और अपनी ज़िंदगी का वो खात्मा करना चाहता था। लेकिन यानी उसको उसको यानी उसके किस्मत ने उसको साथ दिया कि यानी उस दिन रेल लेट हुई थी। यानी रेलवे स्टेशन पर कुछ वहाँ पर कुछ एक रेलगाड़ी जो मालगाड़ी थी वो उसकी कुछ खराबी हो चुकी थी, जिसकी वजह से गाड़ियाँ 3 घंटे लेट हो गई। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी बच गई। He lay there. He did not know how long he strained his ears to catch the sound of the train, but he heard nothing more than a vague rattling and buzzing far off. Presently he grew tired of lying down there. He rose and walked back to the station. There was a good crowd on the platform. He asked someone, "What has happened to the train?" यानी वो वहाँ कितनी देर लेट रहा उससे यह भी पता नहीं था। गाड़ी की आवाज़ सुनने के लिए इसने अपने कानों पर जोर दिया, इन्हें रेलगाड़ी की, लेकिन उससे दूर से आती हुई एक धीमी सी खड़खड़ाहट और बनबनाहट से ज़्यादा और कुछ सुनाई न दिया। जल्दी ही वो वहाँ लेटे लेटे उकता गया, यानी थक गया। वो उठ खड़ा हुआ और वापस स्टेशन की तरफ चल दिया। प्लेटफार्म पर काफ़ी भीड़ थी। उसने किसी से पूछा गाड़ी को क्या हुआ है। यानी रामा राव को जब वो रेलवे ट्रैक पर लेट गया तो इसको ये भी मालूम नहीं था कि उसको कितना टाइम यानी हुआ था कि वहाँ लेटे हुई। तो फिर वो जब था यानी जब रेलगाड़ी आई ही नहीं तो वो जब थकावट महसूस करने के बाद वो वहाँ से उठ गया और वापस रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलते चलते पहुँच गया, यानी प्लेटफार्म पर। तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, यानी
سواریوں کی تو اس نے یہ وہاں پر لوگ ان سواریوں سے پوچھا کہ ریل کو کیا ہو گیا، یعنی ریل گاڑی آج کیوں نہیں آئی. تو کسی نے اس کو بتایا کہ یعنی ریلوے اسٹیشن یعنی ریلوے یعنی لائن پر کہیں پر کوئی مال بردار گاڑی خراب ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ریل گاڑی یعنی تمام قسم کی جو ریل گاڑیاں ہیں وہ 3 گھنٹے لیٹ پہنچ جائیں گی. گڈس ٹرین ہیز ڈیریلڈ 3 stations off and the way is blocked. They have sent up a relief. All the trains will be at least 3 hours late today. تو وہاں سے اس کو یہی جواب ملتا ہے ریلوے اسٹیشن پر، جب اس نے وہ دریافت کیا کہ آج ریل گاڑی کیوں لیٹ ہوئی ہے، اس کا کیا وجہ ہے، ریل کیوں نہیں آئی ہے. تو وہاں پر کسی نے اس کو بتایا کہ یہاں سے 3 اسٹیشن دور ایک مال گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے اور راستہ بند ہو گیا ہے، راحت کا سامان لے جانے والی ایک گاڑی بھیج دی گئی ہے. God, you have shown me mercy. God, you have shown me mercy. یعنی راما راؤ cried and run home. آج سبھی گاڑیاں کم سے کم 3 گھنٹے دیر آئیں گی. یا خدا تم نے مجھ پر رحم کیا ہے. راما راؤ یعنی اس نے کہا کہ اے خدا آپ نے مجھ پر رحم کیا ہے. راما راؤ یعنی چلا اٹھے اور گھر کی طرف اب وہ واپس دوڑ پڑی. His wife was waiting at the door. Looking down the street, she brightened up and sighed with relief on seeing Rama Rao. She welcomed him with the warmth he had never known for over a year now. Oh, why are you so late today? She asked. I was somehow feeling very restless the whole evening. Even the children were worried. Poor creatures, they have just gone to sleep. When he sat down to eat, she said, our tenants in the extension bungalow came in the evening to ask if you would sell the house. They are ready to offer good cash for it immediately. She added quietly, I think we may sell the house. تو اب وہاں سے واپس یعنی گھر کی طرف روانہ ہونے کے بعد راما راؤ جب گھر پہنچتے ہیں تو اس کی بیوی اور دروازے پر کھڑی انتظار کر رہی تھی. سڑک کی طرف وہ دیکھ رہی تھی، یعنی آج راما راؤ اس کو اتنی کیوں دیر ہو گئی. راما راؤ کو دیکھ کر وہ کھل اٹھی، یعنی وہ خوش ہو گئی. اس نے چین کی گہری سانس لی. اس نے راما راؤ کا اتنا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا جو اس نے 1 سال سے بھی زیادہ وقت سے نہیں دیکھا تھا. ارے آپ آج اتنا لیٹ کیوں ہو گئی؟ اس نے پوچھا. پتہ نہیں کیوں میں پوری شام بے چین رہی. بچے بھی پریشان تھے. بیچارے معصوم، وہ ابھی سوئے ہیں. جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو اس کی بیوی کہنے لگی، ہمارے ایکسٹینشن والے بنگلے کے کرایہ دار شام کے وقت یہ پوچھنے آئے تھے کہ کیا آپ بنگلہ بیچنا چاہیں گے، تو اس کے لیے اچھی رقم فوراً نقد دینے کے لیے وہ تیار ہیں. اس نے آہستہ سے یہ بات بھی کہہ دی، میں سوچتی ہوں کہ ہم مکان بیچ ہی دیں. تو یہ بیوی کے الفاظ تھے راما راؤ کو کہ آپ اتنی دیر سے کیوں آج آئے ہیں. جب اس نے راما راؤ کو دیکھا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی. تو پھر اس کو یہ بھی بتایا، جب وہ کھانا کھانے کے یعنی شام کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا تو اس کو بتایا کہ وہ بنگلے والے جو کرایہ دار تھے وہ یہاں کہنے آئے کہ اگر آپ بنگلہ بیچنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اچھی رقم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو
تو اس لیے اس کی بیوی نے اس کو آہستہ سے یہ بتایا کہ ہم اپنا بنگلہ یا اپنا مکان بیچ دیں گے. Excellent idea, Ramarao replied jubilantly. This minute we can get 4,500 for it. Give me the 500 and I will go away to Madras and see if I can do something useful. Dear, you keep the balance with you and run the house. Let the first move to a better locality. تو راما راؤ نے بیوی کے اس کہنے کا یہ جواب دیا کہ بہت بڑھیا خیال ہے آپ کا. راما راؤ نے خوشی خوشی جواب دیا. اسی پل ہم اس کے 4,500 روپے حاصل کر سکتے ہیں. مجھے 500 روپے دے دو اور میں مدراس چلا جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ اگر مجھے وہاں کوئی مطلب کا کام مل سکے. باقی رقم تم اپنے پاس رکھ لینا اور گھر چلانا. سب سے پہلے ہم اس مکان کو بدل کر کسی بہتر علاقے میں چلے جائیں گے. تو یہ تھے راما راؤ کے اس بیوی کو یعنی جو اس نے واپس جواب دیا کہ ہم 4,500 روپے میں یعنی اس مکان کو یعنی بنگلہ کو بیچ دیں گے اور میں 500 روپے اس میں سے لوں گا اور مدراس چلا جاؤں گا ایک اچھا کام ڈھونڈنے کے لیے اور باقی رقم آپ یہاں رکھنا اور اس پر آپ گھر کو چلانا. اور ہم جلدی ہی یہاں یعنی جس مکان میں وہ اب پرانے مکان میں رہتے تھے اس کو ہم بدل کے کسی دوسرے مکان میں چلے جائیں گے یہاں سے دور کہیں. Are you going to employ your 500 to get more money out of crossword puzzles? She asked quietly. At this, Ramarao felt depressed for a moment and then swore with great emphasis, No, no, never again. تو 500 روپے جو وہ بنگلہ بیچنے کی رقم سے جو راما راؤ اب اپنی بیوی سے یعنی اس نے کہا تھا کہ مجھے 500 روپے اب چاہیے کہ میں مدراس جاؤں گا. تو بیوی نے اس کے جواب میں اس کو کہا کہ آپ نے یہ 500 روپے اور زیادہ پیسہ کمانے کے لیے لفظی پہیلیوں میں لگانے جا رہی ہے. یعنی وہ چونکہ وہ ہر روز اس سے ہر ہفتہ اس سے 1 روپیہ لیتی تھی. آخری بار 5 روپیہ لیے تھے. یعنی ایک ہفتے کے جو کھانے کا جو سامان وہ خرید سکتی تھی ان 5 روپے میں یعنی وہ بھی اس نے وہ تمام پیسے اس نے یعنی اس نے فضول خرچی میں یعنی ضائع کر دیے. تو اسی لیے اس بیوی نے اس سے کہا کہ کیا آپ یہ 500 روپے زیادہ پیسہ کمانے کے لیے یعنی لفظی پہیلیوں میں لگانے جا رہے ہیں. اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا. اس پر راما راؤ ایک پل اداس ہوا اور پھر اس نے بہت زور سے دیتے ہوئے قسم کھائی, نہیں, اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. اب کبھی میں پہیلیوں والا کھیل نہیں کھیلوں گا. تو یہ تھی اس پوری کہانی کی ایکسپلینیشن. آج اس کا یہ آخری کلاس تھا تو آج ہم نے اس پوری سٹوری کو کمپلیٹ کر لیا. تو اب کچھ ایکسپریشنز ہے اس سٹوری ان پیراز میں جو آج ہم نے پیج نمبر 134 اور 35 میں جو ایکسپریشنز یہاں پر جو ہم نے آج پڑھ لی ہیں تو ان کی یہاں پر میننگس میں نے یہاں پر درج کی ہیں. تو ان کو تھوڑا پڑھتے ہیں یہاں پر. یعنی پہلی ایکسپریشن ہے ایلابریٹ یعنی ورکڈ آؤٹ ان گریٹ ڈیٹیل یعنی تفصیل یعنی ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے تفصیل. سبسٹینشیل مینز لارج یعنی بڑی مقدار کا. فیٹفل مینز امپورٹنٹ ہیونگ دا پاور آف ڈیسائڈنگ ونز فیٹ اور فارچون یعنی قسمت کا فیصلہ کرنے والا. موو ٹو بی ان اے گلومی موڈ ٹو بی ڈل اینڈ سائلنٹ یعنی افسردہ نڈھال یعنی پریشان حال رہنا. انٹولریبل مینز کین ناٹ بی انڈیورڈ اور سفرڈ ناقابل برداشت. فرسٹریشن ڈیفیٹ اور ڈسپوائنٹمنٹ نا امیدی یا نامرادی
یا نامراد ہونا. لوم ٹو اپیئر تھریٹننگلی اینڈ ناٹ ویری کلیئرلی. ڈراونے طور نمودار ہونا. کنٹمپلیٹ ٹو تھنک ڈیپلی گہرائی سے سوچنا. ایکسٹنکشن ڈیتھ یعنی موت یا زندگی کا خاتمہ کرنا یا ختم ہونا. ریفلیکٹ ٹو تھنک آن سم تھنگ یعنی سوچنا یا فکر کرنا. ریٹل مینز ٹو میک شارٹ crisp sounds coming quickly on one after another like the noise of shaking stones in a tin. یعنی کھٹکھٹاہٹ کی آواز. jubilant trumpet یعنی showing joy یعنی شادمان ہونا یا خوش ہونا. emphasis stress or face laid or force laid on a word or words to give them special importance یعنی خصوصی اہمیت دینا یا نمایاں حیثیت. تو یہ تھی ان ایکسپریشنز کی ایکسپلینیشن. تو چونکہ اس جو سٹوری ہم نے پڑھی ہے اس سٹوری کا جو موضوع تھا یا جو اس کا تھیم تھا وہ تھا آؤٹ آف بزنس. تو اس میں یہاں پر ہم نے سٹوری میں پڑھا ہے کہ راما راؤ نے یہاں پر شارٹ کٹ میتھڈس کا انہوں نے استعمال کیا ہے. شارٹ کٹ میتھڈس مینز ٹو ڈوئنگ سم تھنگ کوئکلی یعنی کسی چیز کو جلدی جلدی کرنا یا کوئی چیز جلدی جلدی حاصل کرنا اس کو کہتے ہیں یوز آف شارٹ کٹ میتھڈس. اینی تھنگ ڈن کوئکلی از نیور ڈن رائٹلی یعنی کوئی چیز انسان جو جلدی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا. ہیسٹ آلویز میکس ویسٹ جلدی ہمیشہ انسان کو یعنی وہ انسان یعنی ہیسٹ سے یعنی انسان یعنی خرابی میں یا تباہی میں پڑ جاتا ہے. وین وی آر ان ہیسٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو تھنک جب ہم جلدی میں ہوں گے تو ہمیں وقت نہیں ملتا ہے سوچنے کا. اینڈ وین وی ڈو ناٹ تھنک اور جب ہم نہیں سوچ سکتے وی آر شیور ٹو میک مسٹیکس تو ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم غلطیاں کر سکتے ہیں. اگر ہم جلدی کریں تو ہم جلدیوں میں غلطی ہوتی ہیں. اینڈ وین وی میک فریکوینٹ مسٹیکس وی آر شیور ٹو ریون آور سیلوز اگر ہم بار بار غلطیاں یعنی کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے تو ہم کیا ہو جائیں گے ہمیں کیا ہو جائے گا ہمیں یہ شبر ہونا چاہیے کہ ہم ریون آور سیلوز ہم اپنے آپ کو تباہی میں ڈالتے ہیں. دیئر فور وی مسٹ نیور فارم دا ہیبٹ آف فالوئنگ شارٹ کٹ میتھڈس تو اس طرح سے ہمیں یہ شارٹ کٹ میتھڈس کا کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے زندگی میں. دس از واٹ وی لرن فرام راما راو اسٹوری بس یہی ہم نے اس راما راو کی سٹوری سے سیکھا ہے کہ شارٹ کٹ میتھڈس سے انسان پریشانیوں میں اور آخر کار انسان اپنے آپ کو تباہی اور بربادی میں یعنی اس کو اپنی زندگی کو ڈالتا ہے. ہی follows shortcut methods to overcome his financial problems چونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ راما راو نے اپنی اقتصادی پرابلمز کو یعنی سالو کرنے کے لیے انہوں نے شارٹ کٹ میتھڈس کا استعمال کیا. دیز میتھڈس الٹیمیٹلی ٹیک ہم ٹو دا ریلوے لائن ان شارٹ کٹ میتھڈس نے اس کو ریلوے لائن پر پہنچا دیا یعنی خودکشی کرنے پر پہنچا دیا. اٹ از اونلی گاڈز مرسی دیٹ ہولڈس اپ دا ٹرین یہ صرف اور صرف خدا کی مہربانی تھی جس نے یعنی اس ٹرین کو یعنی پیچھے رکھا یعنی جس کو اب آنا ہی تھا. راما راو کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا تھا لیکن خدا نے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم تھا اس پر کہ ٹرین لیٹ ہو گئی. ادروائز راما راوز شارٹ کٹ میتھڈس ووڈ ہیو کٹ ہز لائف شارٹ ورنہ راما راو کا جو شارٹ کٹ میتھڈ تھا یعنی وہ اس کی زندگی کو بھی شارٹ کٹ کر سکتا تھا یعنی اس کی زندگی کو بھی یعنی بالکل کوئکلی ختم کر سکتا تھا. تو یہ تھا
اس پوری کہانی کا، اس پوری سٹوری کا موضوع جو ہم نے آج اس کا کمپلیٹ کیا ہے، جس کی میں نے اب آپ کو آخر پر بھی تھوڑی ایکسپلینیشن بھی بتائی ہے. انشاءاللہ اگلے کلاس میں کل ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.